علم پڑھا، علم پڑھایا اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، دین کی خدمت کرنا۔ اب مختصر میں کر دیتا ہوں کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر اللہ کے پیارے تھے۔ نماز عصر پڑھی، نماز عصر پڑھنے کے بعد بستی سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا دو بندے، دو شخص، آپ نے دعا سلام کی، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے ہم مدینے جا رہے ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مدینہ ادھر تو نہیں ہے، مدینہ تو ادھر ہے۔ کہنے لگے ہم اس مدینے نہیں، ہم جو گجرات کے قریب ایک علاقہ اس کا نام مدینہ ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ آپ جلال میں آئے، روح وجد میں آئی، آپ نے فرمایا ارے تم اس مدینے کو چھوڑ کے میرے نانا کے مدینے کیوں نہیں جاتے؟ اب وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے ہم غریب ہیں، لاچار ہیں، پلے سامان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ہم کیسے آپ کے نانا کے مدینے جائیں؟ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا ذرا سامنے دیکھو۔ جب اس مدینے گجرات والے کی طرف سے منہ ہٹایا، اس طرف منہ کیا تو سامنے نانا کا مدینہ نظر آیا، سامنے نانا کا مدینہ نظر آیا۔ فرمایا یہ میرے نانا کا مدینہ ہے، اسے دیکھو۔ عزیزان محترم، آپ پیر مہر علی شاہ صاحب علم کے اندر ساری زندگی مست رہے۔ ایک دن اتفاق ہوا، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کے مست مجذوب ولی، ان کے پاس ایک لیلا ہے، چھترا، ایک لیلا، اور اس لیلے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ کبھی اسے اپنے اوپر گرا لیتے ہیں، کبھی اسے اٹھاتے ہیں، کبھی اس کا منہ چومتے ہیں، کبھی اس سے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں واہ صدقے میرے غوث دیا لے لیا، کہ میرے غوث کا تو لیلا ہے، اس لیے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اب وہ جو لیلا ہوتا تھا، ہر مہینے وہ 11ویں شریف کرتے تھے، ایک لیلا ذبح کرتے، اسے پکاتے اور اللہ کی مخلوق کو کھلاتے اور اس سے پیار کرتے کہ یہ لیلا وہ ہے جو میرے غوث کا ہے۔ اب ان لفظوں میں اتنا ایک درد تھا، عشق تھا، ایک پیار تھا، ایک چاہت تھی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ میرے دل میں اترتے جا رہے، جیسے وہ کہتے ہیں واہ میرے پیر دیا لے لیا، میرے غوث دیا لے لیا، پتہ نہیں کیا ہوتا، یہ لفظ میرے دل میں اترتے جاتے۔ میں نے خیال کر لیا، ذہن میں سوچ لیا، اب آج کے بعد کتابیں بند، آج کے بعد کتابیں بند، یہ علم کا مسئلہ بس اب ختم، بس یہ کام ٹھیک ہے، میرے غوث دیا لے لیا، میرے غوث دیا لے لیا، بس یہی کام۔ اب جیسے دل میں خیال آیا، اب غور کیجئے گا، جیسے دل میں خیال آیا تو وہ مست مجذوب لیلے سے پیار کرتے کرتے رک گیا، تھم گیا، جم کے بولا مہر علی جو تو کام کر رہا ہے وہی اچھا ہے۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ولی مست مجذوب بولا، کہنے لگا مہر علی تیرا کام اور ہے، میرا کام اور ہے، جو تو کر رہا ہے اللہ نے تیری ڈیوٹی یہی لگائی ہے، کیونکہ ابھی تو نے بہت کام کرنے ہیں، کئی مرزائیوں کا پیچھا کرنا ہے، قادیانیوں کو باصل جہنم کرنا ہے، تیری ڈیوٹی اللہ نے وہ لگائی ہے اور میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے۔ اب اور حیران ہوئے، بات تو میرے دل میں تھی،
बाबे को किसने बताई, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो अर्ज करने लगे बाबा ये तो बताओ ये कैसे है। फरमाया अल्लाह का वली वो होता है जो दिलों की खबर रखता है। जो वली होता है वो दिलों की खबर रखता है। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम आप फिर इसमें दोबारा डट गए और फिर इतना काम किया। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मों में फिर मिर्ज़ा कादियानी कहाँ पैदा हुआ, किस तरह हुआ, किस तरह उसने क्या क्या दावे किए। उसने नबूवत का दावा भी किया, पहले उसने मुजद्दद होने का दावा किया, फिर नबी होने का दावा किया, फिर खुदा होने का भी दावा किया। ये सारी तफसील आइंदा जुम्मे में अर्ज करेंगे ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि वो कादियानी काना कौन था, वो किस तरह का खबीस था। क्योंकि कादियानी बहुत काम कर रहे हैं, मुसलमानों को पैसा दे के बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान को, आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। खालिक़ कायनात ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मदनी सावल तू आखिरी नबी है, तेरे बाद कोई नहीं। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, पीर मेहरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप स्टेशन पर तशरीफ लेके जा रहे, आपके हाथ में तस्बीह, सर पे दस्तार, पगड़ी मुबारक, सफ़ेद लिबास, नूरानी चेहरा, नूरी चेहरा। आला हजरत इमाम शाह अहमद रज़ा खां आप फरमाते हैं आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जो हुसैनी हसनी सैयद हो, चेहरा नूरानी होता है। अब स्टेशन पे जा रहे एक अंग्रेज, उसने देखा कितना हसीन चेहरा, कितना महजबीन चेहरा। आपके हाथ में तस्बीह है, तस्बीह पढ़ रहे हैं। अंग्रेज आया, उसके हाथ में पिस्टल है, आके कहने लगा बाबा ये क्या है। आपने पिस्टल की तरफ इशारा किया, फरमाया बताओ ये क्या है। उसने कहा ये मेरा हथियार। आपने फरमाया फिर ये मेरा हथियार। कहने लगा बाबा तेरा हथियार क्या काम करता है। आपने फरमाया तू बता तेरा हथियार क्या काम करता है। उसने गोली डाली, लोड किया, एक दरख्त पे परिंदा बैठा, गोली चलाई, परिंदे को लगी, परिंदा जमीन पे तड़पते हुए गिरा। कहने लगा मेरा हथियार ये काम करता है। बाबा अब तू बता तेरा हथियार क्या काम करता है। आपने उसी तस्बीह को अल्लाह का नाम लेकर उस मरे हुए परिंदे पे यूं घुमाया, परिंदा उड़ के फिर वहीं बैठा। आपने फरमाया तेरा हथियार वो काम करता है, मेरा हथियार ये काम करता है। फरमाया ए अंग्रेज पलीत, तेरा हथियार मारने का काम करता है, मेरा हथियार जिंदा करने का काम करता है। फरमाया ओ पलीत तेरा हथियार जिंदगियां छीनता है और मेरा हथियार जिंदगियां बख्शता है। तो ये है पीर मेहरे अली शाह। मैंने इशारतन अर्ज़ किया ये अल्लाह वाले जितने भी होते हैं
یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور یہ ذکر فکر عبادت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ نوافل اور ذکر فکر کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا مقبول بندہ بن جاتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جسم اس کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، قدم وہ اٹھاتا ہے، طاقت ہماری ہوتی ہے، کہ فرمایا